السلام علیکم پیاری دوستوں، کیا حال ہے؟ اور آج میں ایک بہت ہی ہارر اسٹوری اس سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں۔ اعتکاف سب جانتے ہیں، مسلمان تو سارے جانتے ہوں گے، لیکن جو غیر مذہبی رمضان میں جو لاسٹ 10 ڈیز ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں۔ ہم نہیں، سارے نہیں، بس جن لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر اسٹوری سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرتی رہتی ہوں، کیونکہ اسٹوری اسی سے متعلق ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ اسٹوری اعتکاف سے متعلق ہے، جو کہ کافی ہارر واقعہ اس میں پیش آیا تھا اور آتے رہتے ہیں اس میں۔ تو اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں خود کو محدود رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بہت سارے لوگ اس کو عجیب عجیب سینس میں لیتے ہیں۔ دیکھو میں بتاتی ہوں، ایک انسان کا تعلق باقی انسانوں سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہو جاتا ہے نہیں، وہ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ فرض کریں میں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اب یہ جو باقی 10 ڈیز ہے، جو لاسٹ 10 ڈیز ہے رمضان کے، 9 ہوتے ہیں یا 10، کیونکہ اکثر عید یا تو 29واں رمضان کے بعد ہوتا ہے یا 30، ٹھیک ہے۔ تو میں خود کو، یعنی باقی لوگوں سے میں اپنا جو میرا تعلق ہوتا ہے، جو ہم جو کنیکٹ ہوتے ہیں نا ایک دوسرے سے، باتیں شاتیں، یہی چیزیں ختم۔ میں ایک کمرے میں محدود ہو جاتی ہوں، میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گی اور سارا دن عبادت سوؤں گی، یہ نہیں کہ سارا دن بس، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی جو دنیا داری ہوتی ہے نا، اس سے اپنا تعلق وائنڈ اپ، اس کو کہتے ہیں ہم اعتکاف۔ تو میری امی، اچھا اس میں ایک اور بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ علم نہیں ہوتا۔ ویسے کمی بیشی معاف ہو، مجھے خود زیادہ علم نہیں ہے دوستوں، کیونکہ میری عمر اتنی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری عمر بہت کم ہے، لیکن اور یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کم عمر والے اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں نہیں بیٹھتے یار؟ 13-14 سال کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ یس، یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں بیٹھ سکتی ہوں، لیکن مجھے یقین جانے دوستوں، مجھے اس پہر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور یہ مت سوچے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہارر اسٹوریز شیئر کرتی ہوں تو میں بہت اسٹرانگ ہوں۔ میں تو بالکل اسٹرانگ ہوں، جس پر گھر میں مجھے روز تانے سننے کو ملتے ہیں کہ کیوں ایسی چیزیں جو ہے کرتی ہو جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے۔ سوری۔ اچھا، تو میں یہ بتانے چاہ رہے تھے، اچھا اس کو کچھ لوگ بہت عجیب سینس میں لیتے ہیں کہ بھئی کہ اب کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو اس میں آپ کو چانس ہے، آپ بتا سکتے، اگر آپ بیمار ہو تو آپ اپنے بچوں سے بات کر سکتی ہے کہ مجھے جو ہے ٹیبلٹس چاہیے۔ اچھا، نامحرم اور محرم کا اس میں بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے، یعنی اگر آپ ایسے گھر میں ہو جو جوائنٹ فیملی میں ہے، جس میں آپ کے دیور جیٹ وغیرہ سب ہے، تو آپ کا ان سے بات چیت بلکہ دیکھنا تک ختم ہوگا۔ آپ صرف اپنے بچوں، اپنے شوہر سے، اپنی بیٹیوں سے تعلق رکھ سکتی ہو اور اپنے بھائیوں سے، اوکے۔ بس یہ تو بھی میں نے کلیئر کیا، کیونکہ صرف شادی شدہ نہیں، غیر شادی شدہ عورتیں یا لڑکیاں بھی اپنا تعلق صرف اور صرف، یعنی کزن وزن اس میں نہیں آئے گی، صرف اپنے بہن بھائی سے اس میں بات کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ بہت غلط سینس میں لیتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ تک سے بات نہیں کرتے، وہ اپنے بہن بھائیوں سے بات نہیں کرتے۔ اچھا، بات سے مطلب یہ نہیں ہے میرا کہ سارا دن وہ باتیں کریں، یعنی کوئی بہت ضروری بات، اشد ضرورت اگر باہر سے کسی کو ہوئی ہو ان سے بات کرنے کی، یا ان کو ہوئی ہو، تو وہ کر سکتی ہے۔ بھائی اسلام بہت فلیکسیبل ہے، واہ، اسموتھ، نرم، جہاں بہت زیادہ اسٹرک ہے وہاں بہت زیادہ آپ کے لیے اس میں آسانیاں ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو اچھا، اب میری امی کا اعتکاف میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ میں تھوڑی ہنسوں گی اور اس پر بھی میں ایک بات بتاتی ہوں لاسٹ میں کہ میں کیوں ہارر سٹوریز میں ہنستی ہوں زیادہ، کیونکہ اکثر مجھے کمنٹ ملتے کہ آپ سیریس ہو کے نہیں بتاتی، آپ ایک ہارر چیز کو بہت ہنس ہنس کے بتاتی ہو، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری جو امی ہے نا، اس کا اعتکاف کیسے ہوتا ہے؟ سارا دن باہر بیٹھی ہوتی ہے، اچھا روٹی میں کیا بنا رہی ہوں، اچھا کیسے بنا رہی ہوں، ہاں صحیح بناؤ نا، اور بس اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بیچ میں ارے یار امی کیسے اعتکاف پہ بیٹھی ہو، جاؤ کمرے میں کرو۔ اچھا کمرے میں جاتی ہوں، کمرے میں جاتی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتی ہے۔ اچھا، یہ یعنی اصل میں امی کو جب سے پتہ چلا ہے کہ یہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوتا ہے جتنا لوگوں نے لیا، تو امی نے اور بھی اس کو عجیب سینس میں لیا ہے کہ امی کہتی ہے کہ نہیں، میں نے بہت عبادت کی، اب تھوڑی بات بھی کر سکتی ہوں میں۔ تو ہم لوگ کافی امی پہ ہنستے۔ میری امی ماشاء اللہ ایجڈ خاتون ہے، آئی تھنک 70 ایئرس اولڈ، اور آئی لو مائی مدر،
اور بس پتہ نہیں کیوں ہر کسی کو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے کتنی، لیکن میری موم جو بھی ایکٹ غصے کا بھی کرتے ہیں مجھے اس پہ بہت پیار آتا ہے. تو امی نے تو اس کو اس سینس میں لیا. میں روز بتا امی ایسا نہیں ہوتا، امی آپ دنیا داری سے تھوڑا ہٹ کے ہے. میں نے کون سی دنیا داری کی؟ آپ لوگوں کو سلیقہ نہیں آتا، آپ لوگوں کو سلیقہ سکھا رہی ہوں. Oh my God! تو یہ کیا ہے یار، یہ دنیا داری نہیں ہے. اچھا سوری دوستو. اچھا کچھ کمنٹس جو مجھے آتے ہیں اور میں رپلائی نہیں کرتی، تو یوٹیوب کا ایک رولز ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی کمنٹ کی رپلائی کرنی. یار مجھے پرمیشن نہیں ہے، سوری. کیونکہ یہ بھی تو میسیجز میں آ جائے گا نا. کسی دن پرمیشن لے کے کسی کی بھی کمنٹ کا اور اس کا جواب دوں گی. تو کل یا شاید آج مجھے کمنٹ آیا ہے کہ اب ہنس کے، یار یہ اس لیے میں ہنس کے ہر اسٹوری بتاتی ہوں کیونکہ یار یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. تو مجھے بہت ڈر کے ساتھ ہنسی آ جاتی ہے کہ ہے. مجھے ہمیشہ حقیقت والی چیز کے ساتھ ایک اسمائل آتی ہے، پتہ نہیں کیوں. اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ انٹرٹین ہو جائے، زیادہ ڈرے نہیں. تو اس لیے اور میں جتنی بھی اسٹوریز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ریئل ہوتی ہے، یہ کوئی فلمی ڈرامائی. اچھا جو فلم ڈرامہ میں شیئر کرتی ہوں ہارر وہ تو آپ لوگ سمجھ جاتے ہو، تو میں پہلے ہی بتا رہی تھی کہ پلا فلم ہے یہ، آپ لوگ دیکھ لیں، بہت زیادہ ہارر ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں میں کسی چیز کی ایڈورٹائزنگ نہیں کرتی بلکہ میں خود دیکھ لیتی ہوں. تو مجھے چونکہ ہاررز پسند ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جو میرے چینلز پہ آتے ہیں ان کو بھی ہارر پسند ہوگی، تو ان کے لیے میں شیئر کرتی ہوں. اوکے اب آتے ہیں ہارر اسٹوری کی طرف. ہماری ایک کزن ہے. اچھا کزن کیسی ہے؟ کزن بہت کم ہے وہ ہماری، لیکن بچپن میں اسے بہت مارتی تھی اس لیے وہ میری کزن ہے. اچھا میری امی کا کزن ہے تو اس کی بیٹی ہے، پتہ نہیں وہ میری کیا ہو گئی. امی کا کزن ہے چچا زاد بائی، اور اس کی پھر بیٹی ہے. تو اس کی بیٹی میری ہم عمر ہے آئی تھنک، یا تو مجھ سے 2-3 مہینے چھوٹی یا بڑی، بس اتنا ہی گیپ ہے. میری امی نے کچھ اس طرح بتایا تھا لیکن میں بھول گئی ہوں کہ وہ مجھ سے بڑی ہے یا میں ان سے. لیکن اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ مجھ سے 10 سال بڑی نظر آئے گی کیونکہ بہت زیادہ چالاک ہے. اچھا میں اس کو بہت مارتی تھی نا کیونکہ وہ بہت عجیب حرکتیں کرتی تھی. تو اس کو سوجی اعتکاف پر بیٹھنا. ارے یار اس وقت ہماری عمر آئی تھنک میں اس وقت 14 سال کی تھی، آج سے تقریباً 10 یا 12 سال کی اس طرح بات ہے، 10-11 سال کی. وہ لڑکی اعتکاف پہ بیٹھ گئی. اس کا نام سمیرہ ہے، میں ریئل نام لے رہی ہوں کیونکہ وہ یہ اسٹوری دیکھے گی نہیں، اسے نہیں پتا کہ میرا چینل ہے اور نہ میں بتاؤں گی، کسی کو نہیں پتا میرے فیملی میں کیونکہ مجھے ڈانٹ پڑے گی. اچھا تو اس کو نا وہ اعتکاف پہ بیٹھی تھی. تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا اعتکاف پہ بیٹھی، لیکن جب وہ ڈر گئی تب ہمیں پتہ چلا کہ سمیرہ بیبی اعتکاف پہ بیٹھی تھی. اس نے کیا کیا، اس کی ایک بھابھی ہے تو ان لوگوں کا گھر بہت بڑا ہے ٹھیک ہے، اور نیا گھر ہے اور پہاڑیوں کے نیچے بنایا ہو، یعنی اوپر جب آپ نظریں دوڑاؤ اوپر کرو گی تو سارے پہاڑ ان کے گھر کی طرف جھک گئے. اس طرح گھر ہے ان کا، بہت پیارا سا گھر ہے. میڈم بہت نیک بنی تھی. تو ارے یار چھوٹی سی لڑکی ہو اعتکاف پر بیٹھ رہی ہو، پہلے رولز سیکھو کیا رولز ہے اس کے. یہ اندر گئی ہے، اس کی بھابھی قطر میں رہتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو ان کا کمرہ سارے گھر کے کمروں میں بڑا ہے. ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے بھائی کا کمرہ ہمیشہ سارے گھر میں بڑا ہوتا ہے اور بڑے بھائی کی بیوی کسی کو کمرے کے اندر آنے نہیں دیتی. اتنا بڑا کمرہ لیکن کوئی اندر نہیں جا پاتا. تو اس نے کیا کیا کہ چونکہ وہ کمرہ خالی تھا، ان کی بھابھی چلی گئی تھی، ان کو شوق تھا اس کمرے میں رہنے کا. کیونکہ ایک تو مجھے اس چیز کی دوستوں سمجھ نہیں آتی، سوری میں تھوڑی سی باتونی اس لیے ہوں کیونکہ مجھے ہاررز میں بھی کچھ ایسی چیزیں مل جاتی کہ اس پر میں آپ بتاؤں کہ یار کیوں ایسا. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں نوٹ کی ہے شادی شدہ، وہ لوگ اپنے کمرے میں کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے. مجھے بہت برا لگتا ہے. ٹھیک ہے ہماری چیزیں تو ایسے دڑ لوگ استعمال کرتے ہیں اور مجھے تو شرم آتی ہے کسی کو یہ تک کہنا کہ میرے واش روم یوز مت کرے، کیونکہ واش روم وہ واحد چیز ہے جب آپ نہیں چاہتے کہ کوئی یوز کرے. ہمارا تو واش روم تک لوگ یوز کرتے ہیں. ہم اس طرح کہتے ہیں آج ہونا میرا واش روم ہے اس میں جاؤ تمہاری اتنی ضرورت ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ لوگ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں. مجھے بہت یہ جہالت بری لگتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں، لیکن میں بتاتی ہوں جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو گھر کے جو باقی بچے یا لوگ ہوتے ہیں نا اس کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کمرے کے اندر جاؤ. تو اس کو بھی ایک خواہش تھی کہ اپنے بھابھی کے کمرے میں تھوڑا ٹائم گزاروں. اچھا کمرہ تھا بھائی، زبردست بیڈ روم تھا، فرنیچر سب کچھ، تو اسے مزہ آ رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ چلو میں اس کمرے میں اعتکاف پہ بیٹھتی ہوں. اب یہ کمرہ کتنے مدتوں سے بند پڑا تھا، ان لوگوں
لوگوں نے کھولا ہے اور یہ چیز اندر گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتکاف پہ بیٹھ گئے۔ اب جب یہ آخری ڈیز شروع ہوئے 6-7، اچھا یہ اس کا اعتکاف کیسا تھا؟ کھانے پہ نہیں آتی تھی یار، افطاری پہ آ جاؤ اللہ کی بندی، یعنی اس کا مکمل پردہ بہن بھائیوں تک سے پردہ ہو گیا اور یہ اندر بیٹھ گئی عبادت میں مصروف، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات تھی، لیکن بھائی ایسے رولز نہیں ہے بھائی، آپ کھانے پہ آ سکتی ہو، آ کے بیٹھ جاؤ، باتیں مت کرو، اور سارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ آپ اعتکاف پہ ہے تو وہ آپ کے سامنے بھی ایسی ٹاپک نہیں چھیڑے گے جو دنیا سے ریلیٹڈ ہو، اور آپ اپنا کھانا کھا کے جا سکتی ہو، 2-3 جو گپ شپ میں تھوڑا سا حصہ لے سکتی ہو، یعنی ہنسو، تھوڑا انٹرٹین ہو جاؤ، پھر جاؤ اپنے کمرے میں۔ بس اس کے بھائی یا بہن کوئی بھی اس کے کمرے میں کھانا دے کے آتا تھا، وہاں ٹیبل پہ رکھا تھا، یعنی ان سے پوچھتا تک نہیں تھا، یہ کسی کو بتاتی تک نہیں تھی کہ مجھے اور کتنا چاہیے، یہ بس چیز، کیونکہ تھوڑی سی جہالت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں میں۔ تو پھر ہوا یہ کہ 6 دن کے بعد جب افطاری شروع ہوئی تو جب یہ لوگ اس کے کمرے میں افطاری لے کے جانا چاہا تو بھائی وہ تو دروازہ ہی نہیں کھول رہی، ارے یار یہ لوگ دروازے پہ ڈبا 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 ڈبا، اب معاملہ خطرناک، اگر یہ سو رہی ہے تو اتنی ڈبڈباری سے اس کو اٹھنا چاہیے تھا، جو کہ یہ نہیں اٹھی۔ تو جب ان لوگوں کو تشویش ہوا تو سیڑھی لا کے انہوں نے لگائی، اور جو دروازے کے اوپر دوستوں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے یہ روشن دان جو ہوتی ہے نا، وہ کھلا تھا، اس میں جھانکا تو لڑکی فرش پہ پڑی تھی بے ہوش۔ تو پھر اس روشن دان کے ذریعے اس کا بھائی پتہ نہیں بیچارہ کس طرح نیچے کمرے میں چلانگ لگا کے دروازہ کھلا اور اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ لڑکی ہوش میں نہیں تھی۔ اچھا جب یہ ہوش میں آئی تو اس نے کہا میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں؟ تو پھر انہوں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، بھوک سے ہوا ہے کیسے، کیونکہ روزہ تھا۔ اس نے کہا بھوک سے نہیں، میں ڈر گئی ہوں۔ تو سب نے کہا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیٹی تھی، اللہ اب سنیں آپ لوگ، ہارر سٹوری شروع ہو گئی۔ میں بیٹی تھی، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی تو اچانک کوئی بھی مطلب آئی ڈونٹ نو، مجھے اتنا یاد نہیں، لیکن یہ سٹوری مجھے یاد ہے، لیکن اب یہ سین مجھے یاد نہیں کہ یہ کیسے ڈری، کہ میں نے دیکھا کہ میں نے چھت کی طرف دیکھا تو جیسے آسمان کھلا ہوا ہو اور سفید سفید پردے ہیں اور بہت سارے فرشتے نما جیسے انسان ہوا میں اڑ اڑ کے کمرے کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں اپنے جو آپ کے جو کیا کہتے ہیں ساکس پہنے، تو میں نے ساکس پہن لیے، پھر کہا کہ جوتے پہنے تو میں نے جوتے پہن لیے، پھر کہا کہ چادر اوڑھے تو میں نے چادر اوڑھ لیا، تو پھر انہوں نے پتہ نہیں اور کیا کہنا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی، یعنی وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت ڈری اور میں زمین پہ گری۔ پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کا جو اعتکاف تھا وہ تو بیچ میں ان لوگوں نے بس وائنڈ اپ کیا، اور یہ بہت ڈر گئی تھی، یہ کئی دن تک بیمار ہے، ظاہر سی بات انسان کے ساتھ ایسا ہو، آپ لوگ خود سوچیں، کوئی اس طرح مطلب آپ کے ساتھ ایک اکیلے کمرے میں ہو رہا، بہت سارے لوگ نیچے اتر رہے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے اور پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، اور پھر کوئی بھی اگر ہوگا تو بے ہوش ہوگا، حالانکہ اس کی عمر اس وقت اتنی نہیں تھی، میں نے کہا نا ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اس وقت، 14-15 سال کے تھے، اور اس زمانے کے 14-15 سال کے بچے اور اس زمانے کی، اس میں بہت فرق ہے دوستو، یقین جانو، 14-15 سال کی ایج میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، یقین کرو آپ لوگ اگر یہ سٹوری سن رہے ہو تو میں جو کہنا چاہ رہی ہوں آپ لوگ سمجھ رہے، ایون ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد ہسبینڈ اور جو وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یقین جانیں یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا اور میں بہت پریشان ہوتی تھی، یعنی اتنی معصومیت ہوتی تھی اس زمانے میں، اور یہ میں نہیں کہہ کہ میں 50 سال کی زمانے کی ہوں، لیکن تھوڑا سا پیچھے اگر آپ لوگ 90 سے لے کر 2000 تک کے جو بچے تھے اور اب جو بچے ہیں، او مائی گاڈ، کس قسم کی گالیاں چھوٹے چھوٹے بچے دیتے کہ آپ حیران ہو جاتے، اس گالی میں سب کچھ ہوتا ہے، یعنی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا مطلب کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں۔ تو ہم لوگ اتنے سادہ اور معصوم ہوتے تھے، اور کالج ختم ہونے تک پھر مجھے پتہ چلا کہ بھئی
وٹ از دا ریلیشن شپ آف فیمیل اینڈ مین، اس طرح مجھے یہ چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، شادی کے بعد کیا تھا، بچے کیسے ہوتے ہیں، ایون یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں اب بچے ایسے عجیب عجیب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہر چیز سے باخبر۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی ہماری ہی اس ایج میں تھی، تو وہ اعتکاف پر بیٹھی تھی، یعنی وہ تھوڑے سے وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم بہت ہر چیز میں آگے ہی اس طرح، تو خیر وہ ڈر گئی، تو ہم لوگ بہت ڈر گئے، تو اس دن سے میں بھی بہت ڈر گئی ہوں۔ میں اعتکاف پر جب بھی مطلب چاہتی ہوں کہ بیٹھوں تو مجھے یہ چیز بہت یاد آتی ہے۔ خیر اس نے تھوڑا سا خود بہت اکیلا رہنے کی وجہ سے شاید اس کے ساتھ ہوتا، اور وہ کمرہ بند تھا، کیونکہ وہ کمرہ صرف صفائی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیتے تھے ان کے گھر والے، باقی اس کو بند کرتے تھے۔ تو پھر یہ اس میں انٹر ہوئی ہے تو اوبیسلی کچھ نہ کچھ تو وہاں رہ رہا ہوگا۔ اور دوستو اس طرح دوسرا واقعہ، میری بھابھی کا بھائی ہے، تو وہ مسجدوں میں بھی لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو اس وقت پتہ ہوگا جو مجھے سن رہے ہیں، لیکن بہت سارے کو جو پتہ نہیں ہے، جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے میں انڈیا اور وہاں کے جو میرے سبسکرائبر، اس کا نام اس لیے بار بار لیتی ہوں دوستو، مجھے سارے سبسکرائبر بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن انڈیا وہ سبسکرائبر ہے جو آپ کو بہت اوپر پہنچاتے ہیں، یہ بات ہے، یہ بات انڈیا کے جو عوام ہے نا ان میں ہے کہ آپ کو واچ کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے چینل کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو تو اللہ ان سب کے ساتھ ان کو ہدایت دے اللہ، اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ ان کو اچھے اور برے کا پتہ چلے، اور ان کو مسلمانوں کی فیلنگز کا پتہ چلے جو ان کے ملک میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ہندوز ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا دوستوں کراچی میں کہ وہ ہندو ہے، مجھے تو اتنے ان سے فرینڈشپ ہے، اور وہ لوگ تو باقاعدہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں یار، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز، وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں انڈیا میں ایسا ہے کہ مسلمانوں کو بہت اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مذہب کے ساتھ، کسی بھی مذہب کے ساتھ۔ ہم نے کبھی ان کے اوپر جو ہے زمین تنگ نہیں کیا ہے کہ آپ لوگ کیوں یہ بتوں کے آگے سجدے کا، تو یہ نہیں یار، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا وہ ہے، ہمارا اپنا ہے، وہ لوگ جس طرح ہم خفا ہوتے ہیں ہمارے مذہب کے پیچھے کوئی بات کرتے اس طرح وہ بھی خفا ہوتے، تو اکثر وہ پاکستانی ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ بھی کہتے کہ یار انڈیا میں اچھا نہیں ہوتا مسلمانوں کے ساتھ، ہم بھی تو ہندو ہیں، ہم تو بہت عزت سے یہاں رہ رہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن مجھے اپنے انڈین سبسکرائبر بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے بہت دیکھتے ہیں میرے ویڈیوز کو، اور مجھے کمنٹ دیتے ہیں، اور میرے جو ہے میرے بہت کام آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ یار، تھینک یو۔ اچھا اسٹوری ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، میں ذرا باتیں زیادہ کرتی ہوں، تو اب اس کو نہیں چاہے تو اس کا اچھا میری بھابھی کا بھائی تھا، تو وہ مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھا، ٹھیک ہے، تو اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں نے اس کی بہن سے اس طرح پوچھا نا، تھوڑا ٹائم گزرا ہے ابھی 6-7 سال اس واقعہ کو، کہ یہ جو ہے نا احسان یہ ڈرا تو نہیں ہے نا؟ ایک بات بتاؤں، سب لوگ ڈرتے نہیں ہیں دوستو، اس میں طاق رات ہوتی ہے، اب یہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، صرف مسلمانوں کو سمجھ آتی ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس رات کو ان 10 ڈیز ان 10 نائٹس میں ہم ڈھونڈتے ہیں، اس لیے لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے بارے میں قرآن میں ہے، اسلام میں ہے کہ آپ نے 10 ڈیز جو ہے عبادت میں گزار، کیونکہ اس رات کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اس رات آپ جو بھی دعا مانگتے ہو وہ قبول ہوتی ہے، آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہو وہ قبول ہوتی ہے، آپ بہت اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، لیکن وہ رات کسی کو معلوم نہیں، ورنہ سارے لوگ جو ہے نا صرف اس ایک رات میں عبادت کرتے، اس میں بھی اللہ کی اپنی راز جو ہے چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اگر بھئی وہ ایک رات کا بتاتے کہ یہ رات وہ رات ہے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، وہ تو صرف اسی ایک رات پہ بیٹھ جاتی، نماز پڑھتے، ہر کوئی جیسے سارے مسلمان صرف رمضان میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اس طرح کا وہ ہوتا نا، تو شکر ہے صرف رمضان میں تو مسلمان ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ہوتا تھا، تو اس رات کو آپ نے ڈھونڈنا ہے ان 10 نائٹس میں، اور یقین جانے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھوں، دعائیں کروں، تہجد پڑھوں، اللہ کے آگے روؤں، یار سجدہ کروں، میری گناہ معاف کرو، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ چیزیں، تو
10 ڈیز لگاتار یہ لوگ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور عام لوگ بھی اگر اعتکاف پہ نہیں بیٹھے تو وہ مانگ سکتے ہیں، دعا رات کو اٹھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب، تو میری بھابھی کا بھائی بھی اعتکاف پہ بیٹھا تھا. میں نے اسے پوچھا اس کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کسی کو بتاتا نہیں. یہ لوگ جب ہم پوچھتے ہیں تو ان کے جو یہ جو گال ہے نا، اس کی رنگت اڑ جاتی ہے. تو پھر میں نے پوچھا احسان، ہم لوگ بہت گپ شپ آپس میں لگاتے ہیں کہ احسان کیسے دن تھے؟ تو اس نے کہا نیچے دیکھا اور سر ہلایا نو میں، جسے کہ مت پوچھے. میں نے بہت عبادت کی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، جیسے اس کے ساتھ کچھ انہونی ہوئی تھی. ڈر نہیں، ڈر تو اسی کا ہوتا ہے نا، ہم لڑکیاں ڈرتی ہے کہ اللہ اپنی ایک جھلک دکھاتے ہیں، جس بندے سے وہ راضی ہو جاتا ہے، جس بندے کو وہ رات دکھاتی ہے کہ ہاں وہ یہ رات ہے جس پر تم عبادت کرو. ہر کسی کو نہیں دکھاتی، یہ میں بتاؤں، وہ رات بھی بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کی اپنے انسانوں پر ایک رحمت ہوتی ہے. کسی کو دکھ جاتی ہے کچھ، ٹھیک ہے، کچھ دکھ جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا دکھ جاتی ہے، اب اگلی سٹوری سنی. لیکن انسان بہت خوف میں اس وقت مبتلا ہو جاتا ہے. کہتے کہ اگر وہ کچھ دکھتا ہے تو اس کو جلدی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اس ایک لمحے میں. لیکن انسان اتنا ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی یار اللہ اپنی جھلک دکھاتا ہے. ذرا سوچے بندہ کیسے کچھ مانگے، وہ تو حیران ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور میری امی کہتی ہے کہ جب وہ ینگ تھی نا، شادی ہوئی تھی، تو میری امی جو ہیں، پہلے ہماری 3 بہنیں ہیں، تو اوبیسلی امی تہجد اور یہ ساری چیزیں پڑھتی تھی تاکہ اگلی بار اوبیسلی اس کا بیٹا ہو جائے. لوگوں کو خواہش ہوتی ہے. تو امی نے کہا کہ اس طرح تاک آتی تھی، تو میں رات کو اٹھی. ویسے میں اعتکاف پہ بیٹھی نہیں تھی، لیکن میں اٹھی اور میں نے بہت ساری عبادت کی اور اللہ کے سامنے روئی، اور بہت ساری چیزوں کے لیے، صرف بیٹے کے لیے نہیں، انسان کی بہت زندگی میں ہوتی ہے نا تکلیفیں. اور میری امی کے بارے میں آپ لوگوں سے ایک بات بتاؤں، وہ ایک ایسی خاتون ہے نا، بہت سادہ. اس کو دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا ہے دوستو. اس کو چیٹ کرنا، اس کو ایون اس کے سامنے ایک چور بھی آ کے تھوڑی سی صفائی پیش کرے گا نا، وہ کہ ہاں یہ تو بہت بیچارہ ہے، کیونکہ امی کو بالکل دنیا داری کا پتہ نہیں ہوتا. اور ہماری امی بہت مہمان نواز، اور اس کا دل بہت بڑا ہے. ہمارے گھر میں ہماری فیملی کے بہت سارے جو آج انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہمارے کزن جس وقت ہم نہیں ہوتے تھے، ہم سے بہت بڑی عمر میں، ہمارے باپ کی عمر کے، ان سب نے ہمارے گھر میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ شہر میں ہوتا تھا، اور وہاں کالج اسکول نزدیک ہوتی تھی ان لوگوں کے گھروں سے، تو ان لوگوں کو کرایہ بچ جاتا تھا. غربتیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں اس طرح. تو ان سب نے ہمارے گھر سے پڑھا ہے، اور وہ آج بھی ہماری امی کی بہت عزت کرتے کہ یہ ہماری کپڑے دھوتی تھی، ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی یار. اور میری امی کو سب شیرین گل کہتے ہیں، یعنی بہت شیریں، بہت میٹھی، اور واقعی ہے. تو امی کی بات بتاؤں کہ امی کہتی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رات ایسی آپ پر آ جاتی ہے، یہ جو 10 نائٹس ہوتے. تو میں باہر نکلی، میں بہت تہجد سب کچھ کیا اور بہت روئی. اور جیسے میں اٹھی، مجھے پانی پینا تھا کیونکہ مجھے بہت پیاس لگی تھی، رمضان تھا. تو اب تو سحری کرنی تھی، تو میں پہلے گئی. میں نے جیسے ہی پانی لی نا، تو اس زمانے میں کوئی کولر وولر نہیں ہوتے تھے، نلکوں سے لوگ پانی. تو امی نے کہا کہ آسمان سے کوئی وائٹ چیز آ گئی، اور وہ اتنی وائٹ تھی نا کہ جو گلاس تھی نا، میں باہر صحن میں تھی کیونکہ نلکے سے پانی پی رہی تھی، اور نلکا باہر تھا، سب لوگ سو رہے تھے. جو گلاس تھی نا، اتنی روشنی تھی کہ گلاس میں مجھے وہ پانی نظر آیا. یعنی گف اندھیرے میں اچانک ایک فٹ بال نما چیز جیسے آئی، اور ہمارے جو صحن ہے نا، اس میں ایسے ٹپک کے دوبارہ اٹھی آسمان کی طرف. مجھے تو ابھی سے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور امی کہتی کہ میں نے گلاس گرائے اور میں بھاگ کے گئی، اور میرے ابو کے بارے میں کہتی کہ اس کو اٹھائے، کہیں چور آئے ہیں ہمارے گھر میں. وہ اٹھا، سارا گھر اس نے دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا. اس نے کہا تمہارا وہم ہے. اور امی کہتے میں بہت مدت تک اس چیز کے بارے میں سوچتی رہی. پھر میں نے اپنے جو میرا نانو تھا اس سے کہا، تو وہ بھی ایک بزرگ انسان تھے، کہ اسی طرح ہوا ہے. تو اس نے کہا ہے پگلی، تم نے تو مطلب اللہ تم سے راضی ہوا ہے، تمہیں اپنی ایک جھلک دکھائی ہے، لیکن تم ڈر کے بھاگ گئی. اور یہ ایسی ہی رات ہوتی ہے کہ انسان کی
دعائیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو امی کی یہ سٹوری تھی۔ امی اسی طرح ڈر گئی تھی۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ اعتکاف کی راتیں جو ہاررز ہوتی ہیں، یہ اصل میں لازمی نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ کچھ ہارر ہی پیش آئے، یہ اصل میں اللہ کی وہ رات ہوتی ہے، وہ اتنی مطلب ایک ایسا مطلب ایک جھلک آ جاتا ہے، ایک ایسی عجیب سی وہ ماحول بن جاتی کہ آپ عبادت میں مصروف ہے اور اللہ خوش ہو جاتا ہے اور کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہے، جس وجہ سے آپ ڈر جاتے اور بھاگ جاتے ہو۔ تو یہ اس طرح ہوتے۔ اچھا میری ایک کزن ہے، وہ بھی اب باہر رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ لوگوں کی امی کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح سیم میرے ساتھ ہوا ہے کہ یہی رات تھی اور میں اپنی عبادت میں مصروف تھی۔ اس کے گھر میں بھی بہت عجیب ماحول ہوتا تھا، وہ بھی بہت بیچاری ہوتی تھی، تو شاید اللہ نے اس کی سن لی تھی اس دن، اور وہ آج دبئی میں سعودی عربیہ میں رہتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں تھی، لیکن بہت عجیب جوائنٹ فیملی تھی دوستوں، بہت عجیب۔ میں خود بچپن میں جاتی تھی کچھ نہ کچھ دینے کے لیے، امی بیچ دیتی تھی، تو عجیب سا وہ ہوتا تھا۔ تو وہ کہتی تھی کہ میں اسی طرح بیٹھی تھی اور لوگ سو رہے تھے اور سردیوں کے روزے تھے، تو میں پڑھ رہی تھی قرآن مجید، تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، تو اوبیسلی سردیاں تھی، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے کمرے کا دروازہ آہستہ کھولا ہے، ٹیں اس طرح، اور ایک تھوڑا سا کھولا ہے، اس میں باریک سا سوراخ، اور اس میں ایک بہت زبردست قسم کی وائٹ روشنی اس تھوڑے سے سوراخ میں انٹر ہو کے میرے کمرے میں آئی اور دوبارہ نکلی۔ اف یار، یقین جانے امی والی اسٹوری، اور اس اسٹوری میں مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے میرے، اور میں اتنی ڈر گئی، میں نے قرآن مجید کو واپس رکھ دیا اور میں اسی جگہ پہ سو گئی رضائی اوڑھ کے، اور میں پوری کانپ رہی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ تو ہو جاتے، جیسے میں نے سمیرہ کے بارے میں کہا کہ وہ اتنی اکیلی ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن جو لوگوں کے ساتھ اعتکاف کی رات کچھ ہو گئے وہ کچھ نہیں تھا، وہ تو اللہ ان کی رضا کی ایک جھلک ہوتی ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا دوستو، یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگے۔ اور میں تو اتنی ڈرتی ہوں اس رات سے، یقین جانے، اور مجھے شوق بھی بہت ہے۔ اچھا، تو یہ سٹوریز تھی، اور اپنے کمنٹس والے سارے بھائیوں سے بہنوں سے میں کہوں گی کہ میں آپ لوگ کی کمنٹ پڑھتی ہوں، مجھے اچھا بھی لگتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اچھی سٹوری تھی، پیاری لڑکی، تھینک یو سو مچ، اور کوئی کہتا ہے کہ یار آپ ہنس کے بتاتی ہے، تھینک یو، اور کوئی کہتا ہے ہنس کے بتاتی ہو تو تھوڑا ماحول کریٹ کیا کرو تو ماحول اس لیے کریٹ نہیں کرتے کیونکہ مجھے خود بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ہاں میں اس سلسلے میں سوچوں گی انشاءاللہ تھوڑا سا ماحول، ہاں واقعی تھوڑے سے زیادہ ہنس کے نہیں بولنا چاہیے۔ اور باقی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، فلسطین کے لیے دعا کیجیے، اور آپ سب کو رمضان مبارک، اور ایڈوانس میں عید مبارک، جو کہ 9 ڈیز یا 10 ڈیز بعد ہے۔ آج رات کو، چونکہ آج 20واں رمضان تھا، اور آج رات کو ہم انشاءاللہ 21واں رمضان رکھیں گے، تو روزہ رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ آج لوگ اعتکاف پر بیٹھ چکے ہوں گے، ابھی سے تراویح پڑھنے کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو آج سے لوگ بیٹھ چکے گے، اور پتہ نہیں میری امی بیٹی ہوگی کہ نہیں، ابھی میں کال کروں گی انہیں انشاءاللہ۔ اور آپ سب کے لیے بہت دیر ساری دعائیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور یار آپ لوگ پلیز میری سٹوریز واچ کیا کریں، مجھے واچ ٹائم کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی تھرو ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، فی امان اللہ، اپنا دیر سارا خیال رکھیے، السلام علیکم۔